بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ تقریر تو آپ حضرات رات سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو قرآن اور حدیث کی باتیں، دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ مدرسہ اب سے تقریباً 53 سال پہلے ہم ہررا بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہ سارا میدان ریتیا پل تک اور یہ پورا جنگل، کھیڑی کا جنگل اور ہررے کا جنگل اور آپ کی ندی، یہاں کے اس وقت کے گڑھے جن میں پانی بھرا رہتا تھا، تو اس پورے میدان میں ہم کھیلتے کودتے پھرتے تھے، گڑھوں میں مچھلیاں پکڑتے تھے، ندی میں نہانے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ پورے علاقے کا ہم نے اپنے بچپن میں، جبکہ 8 سال کی عمر تھی، اس زمانے میں ہم نے اس پورے علاقے کا دورہ کیا۔ ایک ہی مدرسہ تھا اس وقت پورے علاقے میں، کھیڑی میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا، ہررے میں بھی اس مدرسے کے علاوہ کوئی دوسرا مدرسہ نہیں تھا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے، مدارس کی بہت بہتات ہو رہی ہے، محلہ محلہ گلی گلی مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان مدرسوں کو صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کھیڑی میں بھی اب ہمارے بڑھاپے کے زمانے میں یہ مدرسہ قائم ہوا، یہ بھی نشیب و فراز میں تھا، کبھی نیچے ہو گیا کبھی اوپر ہو گیا۔ اس سے پہلے مولانا صابر، وہ بھی مسوری سے پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے بھی اس ادارے کو ترقی دی، لیکن بعد میں کیا حالات بنے ان کو بھی یہاں سے جانا پڑا، پھر یہ ادارہ نیچے کی طرف چلا گیا۔ آپ کے یہ مولانا آس محمد، ماشاءاللہ یہ ہمارے مدرسے کے بڑے ہونہار طلبہ میں رہے ہیں، ہونہار بھی اور وفادار بھی۔ یہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے مسوری سے، تو انہوں نے سب سے پہلے، آپ حضرات نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ اس مدرسے میں کام شروع کریں، انہوں نے مشورہ لیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ پہلے جگہ دیکھ لیں، وہاں کے حالات دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے۔ ان کی دعوت پر ہم یہاں آئے، آ کر کے یہ جگہ دیکھی، یہاں کا کام دیکھا اور آپ حضرات کی محبت اور محنت دیکھی، تو ہم نے ان کو مشورہ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں کام کریں، لیکن جو مدرسے کا اصل مقصد ہے کہ بچوں کی تعلیم بہت معیاری اور اعلیٰ پیمانے پر ہو، اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو جو یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئیں، ان کو بہترین کر کے پڑھائیں، ان کا قرآن کریم بہت اچھا ہو، اور دینیات، اردو، ہندی، انگلش کا بھی انتظام کریں۔ ہر تعلیم اعلیٰ اور معیاری طور پر بہت عمدہ ہونی چاہیے۔ اب یہ بیچارے سال میں 2-3 بار اپنے حالات بتانے کے لیے، ان کے اوپر بھی کچھ حالات ابھی پیچھے آ گئے تھے، تو یہ سارا وہاں سے مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے تو صرف ایک درخواست کرنا ہے، کام کے آدمی بہت کم ہیں، اور جس کو کام کا آدمی مل جائے اس کو اپنے اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے۔ کام کا کوئی عالم مل جائے تو اپنے عالم کی قدر کرو، ایسے حالات بالکل نہ بننے دیں کہ وہ عالم بد دل ہو کر، ٹوٹا ہوا دل ہو کر کہ میری محنت چل رہی ہے، لیکن یہ گاؤں والے، محلے والے قدر نہیں کرتے، تو ایسے حالات ہماری طرف سے نہیں آنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
ابھی سالانہ امتحان انہوں نے کرایا، ہمارے مدرسے کے ناظم تعلیمات مولانا محمد ذاکر صاحب، وہ بھی شاگردوں میں ہیں، بڑھاپے کی طرف کو وہ بھی چل پڑے ہیں، 50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہو چکی ہے، تو ماشاءاللہ وہ امتحان کے لیے آئے۔ تو انہوں نے مجھے، جب میں نے پوچھا کہ وہاں کا اس وقت تعلیمی نظام کیسا ہے، تو انہوں نے جو رپورٹ دی تو یہ رپورٹ دی کہ اس وقت ماشاءاللہ کام عمدگی کی طرف جا چکا ہے اور کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جب انہیں مولانا آس محمد کو مکمل بھروسہ ہو جائے گا کہ میرا کام اس وقت بہت اعلیٰ پیمانے پر آ چکا ہے، تو پھر یہ انہوں نے طے کر رکھا ہے، تو میں انشاءاللہ مولانا آس محمد کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلا کر کے اپنا سارا کام دکھاؤں گا۔ تو ہمارے ناظم تعلیمات کی رپورٹ یہ ہے کہ مولوی آس محمد جو کام کر رہے ہیں اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا کام ایسا ہوگا کہ اور جو آس پاس کے ادارے مدرسے، امید ہے کہ یہ مدرسہ تعلیمی اعتبار سے سب اداروں سے فائق ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی کوئی ہماری سرپرستی میں کام کرنا چاہتا ہے، ہماری سب سے پہلی شرط اس سے یہی ہوتی ہے کہ جو بچے ماں باپ نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں ان بچوں کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کو سب تعلیم دو، قرآن بھی پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، فقہ بھی پڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کرو۔ تو انشاءاللہ اگرچہ ابھی چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اللہ چھوٹی جگہ کو بڑی جگہ بنا دیتے ہیں۔ جب کام چلتا ہے تو جیسی جیسی ضرورتیں پڑتی ہیں اللہ اس کے اعتبار سے حالات بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی مسوری میں جب زمین خریدی تھی 4 بیگھہ بالکل شروع میں لی، 1.25 لاکھ روپے بیگھہ زمین خریدی، بڑھتے 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 35 بیگھہ ہو گئی۔ ابھی ہمیں پچھلے سال لڑکیوں کا مدرسہ بنانے کے لیے زمین خریدنے کی ضرورت پڑی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ معلوم نہیں زمین کا ریٹ کہاں تک پہنچے گا۔ تو ہم نے فکر کی، 1 پیسہ بھی مدرسے میں نہیں تھا، قرض تھا مدرسے کے اوپر، لیکن زمین جو ہم لینا چاہتے تھے اس کے مالک نے ہم سے کہا کہ سب سے پہلے مدرسہ ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مدرسے کو دیں گے، اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو کسی اور کو دے دیں گے۔ اس کے ساتھ مدرسے کی زمین جڑی ہوئی تھی، اگر وہ مدرسے سے نکل جاتی تو ہماری وہ زمین جو اس سے لگی ہوئی تھی اس سے ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 1.5 کروڑ روپیہ بیگھہ یہ ریٹ اس زمین کا۔ ہم نے اللہ کے بھروسے پر، پیسہ ایک نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پر انہیں شاگردوں کو جھنجھوڑا سب کو، بھئی تم 1 سال کا تم اس ادارے میں پڑھ کے گئے ہو، اس ادارے کا تمہارے ذمہ حق ہے، سارے شاگرد ہمیں 1-1 لاکھ روپیہ دے دو، 100 شاگرد مل جاؤ۔ ایسے یہ مولانا شکیل جو تقریر کر کے گئے ابھی 2 لاکھ روپے ان سے لیے ہم نے کہ تم جلسوں میں بہت پیسہ کماتے ہو تو تمہارے ذمہ 1 لاکھ نہیں 2 ہیں تمہارے ذمہ۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مولانا شکیل صاحب نے بھی 2 لاکھ دیے اور شاگردوں نے بھی 1-1 لاکھ کر کے ہمیں 1 کروڑ کا انتظام کر دیا۔ ہم نے وقت پر جو مالک زمین نے وقت دیا تھا اس پر ہم نے وہ پیسہ پورا وقت پہ ادا کر دیا، اور مالک زمین کی شرائط اتنی سخت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو تاریخ طے ہوئی ہے اگر 1 دن بھی دیر ہو گئی سودا کینسل، پھر میں اپنی مرضی سے بیچوں گا اور 1 مٹھی لوں گا، قسطوار بالکل نہیں لوں گا، 1 کروڑ روپیہ نمبر 1 میں لوں گا، بینک سے لوں گا، کیش نہیں لوں گا۔ یہ ساری شرائط انہوں نے ہم سے لگا رکھی تھی، اللہ نے ان کی ساری شرطوں کو پورا فرما کر وہ زمین مدرسے میں دلوا دی۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ جب کام ہوتا ہے ضرورتیں بڑی بڑی سامنے آتی ہیں، پھر اس کا انتظام بھی اللہ پورا فرماتے۔ 1 رمضان سے دوسرا رمضان آیا، ہم نے سارے شاگردوں کے پیسے 1 کا بھی باقی نہیں رکھا، سب کے ادا کر دیے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ زمین مدرسے کی ہے۔ اللہ آپ کے ادارے کو بھی اسی طرح سے خوب ترقی عطا فرمائے، اور یہ ادارہ اپنے علاقے کا تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی اعتبار سے
اللہ اس کو مرکزی ادارہ بنا دے۔ اللہ کو بنانے میں کوئی مشکل نہیں، جو لوگ ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، اور جو قدر کرتے ہیں اللہ ان کے کام کو خوب بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنے اس ادارے کی قدر فرمائیں، اور ہمارے مولانا آس محمد جو تمہارے ہی بچے ہیں یہ، اور ماشاءاللہ خان صاحبوں کا گاؤں ہے، خان صاحبوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، ہماری پرورش پیدائش خان صاحبوں میں ہی ہوئی، تلپنی میں، اور تمہاری گلی کوچوں میں اور تمہاری گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے، تو آپ لوگوں سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو ماشاءاللہ میرے والد صاحب 42 سال رہ کر گئے تلپنی میں، تو خان صاحب تو اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ زیادہ کام چاہیے۔ تو ایسے ہی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کھیڑی والے خاص طور پر اور علاقے والے سب عام طور پر مولانا کی قدر کریں گے، اور ان کے سامنے کوئی حالات کسی بھی طرح کے ایسے نہیں آنے دیں گے کہ یہ مدرسہ چھوڑ کر بد دل ہو کر کہیں اور کا ارادہ کر لیں۔ کیوں بھائی کرو گے نا ایسا؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، آپ کے جذبات اور حوصلوں کی اللہ قدر فرمائے۔ اب میں تمہیں 5 منٹ دے رہا ہوں، ایک رومال بچھا دو۔ مولانا شکیل صاحب مرحوموں کے نام کے 500 روپے وہ وصول کر کے چلے گئے، حالانکہ بہت سے رہ گئے 500 دینے والے بھی، تو اگر 500 والا کوئی باقی ہے تو وہ اس میں ڈال دے، اور جس کے پاس 500 کا انتظام نہیں تھا، کسی کے پاس 100 کا انتظام، کسی کے پاس 50 کا انتظام، کسی کے پاس 20 کا انتظام، کسی کے پاس 10 کا انتظام، کسی کے پاس 5 کا انتظام، تو اللہ جس سے جو دلوائے، مرحوم کے نام کا 5 بھی چلے گا، 10 بھی چلے گا، 20 بھی چلے گا، 100 اور 50 بھی چلے گا۔ سب لوگ جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور 5 منٹ میں مرحوموں کے نام سے اس رومال کو بھر کر کے دکھا دو، اور اپنی نیت کر لو کہ اللہ جو میں نے اس رومال میں ڈالا ہے، میرے نانا کو، میری نانی کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تمام گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ بھول کر یہ جان کر ظاہرہ یا باطنہ جو بھی خطائیں ہوئیں سب کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام محتاجوں کی حاجت کو پورا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی ترقیات کے لیے غیب سے انتظام فرما، اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اس ادارے کی حفاظت فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی جتنی ضروریات ہیں تمام ضرورتوں کا غیب سے نظم فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دعا کے لیے یہ تیرے بندے حاضر ہیں، ہاتھ پسارے ہوئے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، روزگار کی بھیک مانگ رہے ہیں، بیماری اور مصیبتوں کے دور کرنے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہے سب آپ کے علم میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو نے حلال برکت والا روزگار عطا فرما، اور اے اللہ جو اپنے کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو سب کو صحت اور شفائے کلی عطا فرما۔ اس بچے نے جو حفظ مکمل کیا اور ان بچیوں نے جو ناظرہ مکمل کیا اے اللہ اپنے کلام کو ان کے قلوب میں راسخ و ثابت فرما دے۔ اے اللہ جیسے انہوں نے دیکھ کر پڑھا ان بچیوں کو حافظ قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، اور اے اللہ جتنے بھی بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ہماری بستی میں اور علاقے میں جتنے بھی بچے ہیں اے اللہ سب بچوں کو اس مدرسے کی برکت سے حافظ اور قاری بنا، عالم با عمل بنا۔ اے اللہ اپنے اولیاء اور متقین کی جماعت میں شامل فرما۔
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ جن لوگوں نے یہ چھوٹا بڑا جو بھی تعاون دیا ہے سب کے تعاون کو قبول فرما، سب کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل سے اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 20 منٹ نماز میں ہیں، فوراً وضو کر کے جن کا وضو ہے فوراً نماز پڑھ لیں، جماعت کا انتظار نہ کریں، اور جنہوں نے